اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال کے جواب میں کہ جس طرح پوچھا ہے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہ سر، شرک کے بارے میں اکثر ہم بیانات سنتے ہیں کہ شرک معاف نہیں ہوگا، شرک بڑا بھیانک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اس طرح کا سوال ہے۔ اس پر جو کچھ میں نے اب تک تحقیق کی، آج پھر ایک نئے ڈھنگ سے میں نے کیا۔ سمپل الفاظ میں اگر شرک کو سمجھنا ہو تو توحید کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شرک کا اپوزٹ توحید ہے، توحید کا اپوزٹ شرک ہے۔ توحید کا لفظ بنا ہوا ہے واحد سے، وحد، احد، یعنی اکیلا پن، بالکل اکیلا، ایکتا۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا ہی اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا تصور آپ کے دماغ میں آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تصور شرک ہے۔ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں انی وجہت الوجہ، میں نے اس کے چہرے کی طرف اپنی پوری توجہ کر لی ہے، لذی فطر السماوات والارض، جس میں آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، فطرہ بنایا، حنیفہ، اور اب میں یہاں سے ڈسٹرب ہونے والا نہیں ہوں جب تک نماز ختم نہیں ہوتی۔ وما انا من المشرکین، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو نماز میں ٹھہرتے ہیں اور جو ہے دھیان کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے، عمل کچھ اور ہو رہا ہے، سجدے بھول رہے ہیں، رکعتیں بھول رہے ہیں اور فلاں ہیں، اور دل کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہیں۔ یہ شرک ہے۔ کسی انسان سے، زندہ انسان سے جو آپ کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یا ٹیلی فون پہ بات ہو رہی ہے، کوئی ہیلپ لے لینا ایک مرتبہ جائز ہے، دوسری مرتبہ کراہیت والی بات ہے۔ یار پچھلی باری میں انکار کیا، آج پھر ان کا فون آ گیا، آج پھر وہی بات مانگ رہے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیے کسی ریسٹورنٹ کے سامنے کوئی بھکاری یا کوئی بھکارن آپ سے آ کے ایک مرتبہ آپ نے بول دیا سوری اماں، سوری صاحب، معافی چاہتے، معاف کرو اماں، پھر لگے ہوئے نہیں صاحب دے دو، پھر لگے ہوئے نہیں صاحب، آپ کو غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ تو معمولی انسانوں کی بات ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کے رب کی جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے۔ جب اس نے بتا دیا کہ بھیک مت مانگو، جو تمہیں دینا ہے دنیاوی چیزیں میں نے دے دی ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے وہ آزمائش ہے، کسی کو دوں گا، کسی کو نہیں دوں گا، کسی کو دے کے چھین لوں گا، کسی کو نہیں دے کے دے دوں گا۔ اس میں دولت ہے، دکھ بیماری ہے، اولاد ہے، بس یہ تین چیزوں میں آزمائش ہے تمہاری، اور تین چیزیں کمپلسری تم مجھ سے ہی پوچھنا، کسی اور سے نہیں پوچھنا۔ پہلا تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب تو میں تقریباً رمضان سے اب تک کئی سینکڑوں بار بتا چکا ہوں لوگوں کو، اور سینکڑوں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ جو چیز اللہ سے مانگنی ہے، جو اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، وہ تم اللہ سے ہی مانگو۔ روٹی مانگنا ہو تو ایک ہوٹل کے پاس، دوسری ہوٹل کے پاس، کوئی بھی کھلا دے گا تمہیں۔ بیماری ہے، کوئی بھی ڈاکٹر ٹھیک کر دے گا۔ اولاد نہیں ہو رہی تو اپنا ٹیسٹ، بیوی کا ٹیسٹ کرا کے دیکھو، شاید کوئی چانس بن جائے تو بن جائے۔ اس کی بھی ایک لمٹ ہے بھائی، انسان بھی ہے، تو چھوٹی موٹی چیزیں تو کوئی بھی مدد کر دے، 10-20 روپے دے دے، 10 لاکھ 20 لاکھ دے دے، 10 کروڑ 20 کروڑ دے دے۔ آپ تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیے کہ اگر آپ کے محلے کے دورے میں آپ کا پرائم منسٹر آ جائے، یا آپ کا چیف منسٹر آ جائے، یا آپ کا کوئی ایم ایل اے آ جائے، بڑا دولت مند ہے، چلیے چیف منسٹر کی مثال لے لیجئے، اگر وہ آپ سے پوچھے ناک کر کے گھر پہ کہ بتائیے سر، بتائیے میڈم، آپ کو کیا چاہیے، آج میں اس محلے کے دورے پہ ہوں، تو کیا آپ اس سے یہ بولیں گے جا کے ہرا مسالہ لے کے آؤ، سودا لے کے آؤ، دودھ ختم ہو گیا دودھ لاؤ، یا میری دوائی نہیں ہے دوائی لا کے دے دو، یا بولیں گے ابھی تک چائے بنانے کے لیے گیس نہیں ہے، مجھے بازو والی ہوٹل سے 2 چائے لا کے دے دو؟ یعنی آپ لیول دیکھتے ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں اس کا لیول دیکھتے ہیں، اپنا لیول بھی دیکھتے ہیں۔ ایسی بات کرتے ہیں جس سے ہماری بھی عزت خراب ہو رہی ہے، اس کی بھی عزت خراب ہو رہی ہے۔ چیف منسٹر آئے گا تو آپ یہ بولنا چاہیے نا بھائی، بڑی سے بڑی چیز مانگیے، اور بولیے کہ دیکھیے میرا بیٹا سول انجینئر بن گیا ہے، دبئی میں 10 سال کام کر کے آیا ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، اب یہیں پر ہے، کووڈ کے بعد، حالات خراب ہونے کے بعد، جنگ کے بعد، میں نے سنا ہے کہ آپ حیدرآباد کے اطراف ایک رنگ روڈ ڈال رہے ہیں، ٹرین کا بڑا پروجیکٹ ہے، آپ ایسا ایک پروجیکٹ اسے پورے کا پورا اس کا انچارج بنا دیں،
کیا خیال ہے آپ کا؟ 20,000 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، وہ ایک سگنیچر کے اوپر آپ کے بیٹے کو 20,000 کروڑ کا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ اگر آپ کی پی ایم سے دوستی ہے، انہیں اگر آپ سے کچھ پوچھ لے کہ کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو 20,000 تو کیا 2,000 کروڑ کا پروجیکٹ بھی وہ دے سکتا ہے، 2 لاکھ کروڑ کا بھی دے سکتا ہے۔ اب یہاں ہم بات کر رہے ہیں کائنات کے رب کی، رب العالمین کی بات کر رہے ہیں۔ وہ تو اوپن آفر دے رہا ہے بار بار، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، سینے کے رازوں سے واقف ہوں، مجھے سے مانگنا، کسی اور سے نہیں پوچھنا، کسی سے اور پوچھو گے تو شرک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے کوئی مدد مانگتے ہیں، اس میں 3 چیزیں مانگنا ہے: تعوذ، استغفار، وہی مغفرت کر سکتا ہے ہماری، اور تیسری چیز اولاد یا دکھ بیماری وغیرہ چھوٹی گھٹیا چیزیں جو ہم اکثر بھکاری مانگتے پھرتے ہیں، درگاہوں پہ واسطے وسیلے لگانا، اور جو ہے مندروں میں جانا، گھنٹا بجانا، چرچ میں جانا بھی وہی بھیک، مکہ بھی گئے تو وہی بھیک، مدینہ گئے بھی تو وہی بھیک، السلام علیکم رسول اللہ، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ یہ چھچوری حرکتیں کر کے جو ہے گھٹیا چیزیں مانگتے ہیں، رسول اللہ کا استعمال کر لیتے ہیں، رسول کا واسطہ وسیلہ بھی لگا لیتے ہیں، وہ شیخ عبد القادر کا بھی لگاتے ہیں، وہ خواجہ معین الدین کا بھی لگاتے ہیں، یہ سب رحمۃ اللہ علیہ وہ اور فلاں برکت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام و سلام و سلام، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ کون سی ہستی ہے وہ اس سے اور مانگ رہے ہیں کیا گھٹیا چیز؟ یہ تو گھر میں جا کے ہرا مسالہ لاؤ بولنے سے بھی زیادہ گئی گزری بات ہے۔ پھر بھی کسی بڑے آدمی کو بولیں گے تو صاحب میں بوڑھی عورت ہوں، آپ کے کسی اسسٹنٹ سے مجھے کھانا منگا کے دے دیجیے، میرا لالچ نہیں ہے کچھ بھی مانگنے کا۔ ہزاروں بار سمجھا چکا ہوں میں، چھوڑیے۔ اللہ سے مانگنے کی 3 چیزیں ہیں: تعوذ، استغفار، اور آپ کا جو ہے ہدایت۔ اہدنا صراط المستقیم۔ بھائی میں آپ کا کام کر رہا ہوں، آپ نے مجھے انسان بنایا، مسلمانوں میں پیدا کیا، محمد الرسول اللہ کی جانب سے ان کے ذریعے سے مجھے قرآن پہنچایا، میرا کام ہے، کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت تک قرآن محفوظ موجود ہے۔ آج کے دور میں اگر زندہ ہے رسول تو قرآن میں زندہ ہے، گاندھی جی اپنے اصولوں میں زندہ ہے، محمد رفیع صاحب اپنے گانوں میں زندہ ہے، آئنسٹائن اپنی جو ہے ایجادات میں زندہ ہے، اس کو یاد کرتے ہیں نا ہم لوگ، ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ پھر زندہ مردہ پہ جھگڑا، ارے بھائی اللہ زندہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا الحی والقیوم، پھر لگائے ہوئے ہیں انہوں زندہ ہے، انہوں زندہ ہے، انہوں سن رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا، ارے زندہ بھی ہے تو کیا کر لیں گے آپ کا؟ کوئی کام ادھورا چھوڑ کے گئے تھے، رسول اللہ ادھورا چھوڑ کے گئے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کچھ بیلنس رکھ کے گئے تھے، پھر واپس آ کے آپ کا مسخرہ پن بنائے ہوئے ہیں زندگی کو۔ سیدھا 2 کام کرنے کا ہے آپ کو، اپنی زندگی دیکھ لینا ہے، جا کے حلال کمانے کا ہے، اور جو ہے قرآن دنیا تک پہنچا دینا ہے، السلام علیکم، جنت میں چلے جانا ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ چلو زیادہ زیادہ مانگنا ہے تو اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو رب اشرح لی صدری یسر لی امری بولیے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آج میں نے ایک لسٹ بنائی ہے، غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام، جھنڈا لے کے نکلے ہوئے سب، غیر اللہ سے سوال کرنا حرام، اور غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبیحہ کسی اور کا نام لے کے گلا کاٹا جا رہا ہے، مورتیوں کے آگے قربانی دی جا رہی ہے، پھر یہی نالائق کہتے ہیں کہ بکرے کی جان لے رہے ہیں اور فلاں لے رہے ہیں، ہم ویجیٹیرین ہیں، ہم نان ویجیٹیرین، نالائق گدھے، جانوروں سے بھی بدتر۔ یہ گدھے ہیں تو اس طرح کے ہیں، وہ چور بٹے باز ہے پاکستانی تو وہ گدھے بھی کاٹ کے کھلا دے رہے ہیں، کتے بھی کاٹ کے کھلا دے رہے ہیں، اور حرام کا گوشت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے سادے الفاظ میں بتایا ہے غیر اللہ کے نام کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو تمہارے سامنے زندہ ہے، امی ہے، ابا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، داماد ہے، کوئی بھی، ذرا بیٹا پانی پلا دو، ذرا بیٹا یہ چیز لا کے دے دو، بیٹے میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، تھوڑے پیسے بھیج دو، بیٹے میں بیمار ہوں، مجھے دواخانے لے کے جاؤ۔ اس کے اندر بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، جا کے کسی خبر کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے شفا دے دیجئے، ایسا کر دیجئے، مجھے وہ کر دیجئے۔ چلو اللہ سے بھی اگر پوچھ رہے ہیں تو پہلے علاج کر کے بعد میں شفا کی التجا کرو نا، پہلے محنت کر کے جو پیسے آ رہے ہیں، محنت کرنے سے پہلے یہ بولو کہ یا اللہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اگر حرام ہے تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال دے، اگر جائز ہے تو میرا دل اس میں آگے بڑھا دے۔ محنت کرنا تو میرا کام ہے نا، ہاں اس محنت میں جو دولت مل رہی ہے اس میں برکت عطا کر، اور مجھے یہ توفیق دے کہ جو میں محنت سے ایمانداری سے پیسے کمایا اس کو صحیح جگہ خرچ کروں،
ادھر سے پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آئے گا افلا تعقلون افلا یتدبرون افلا تنذرون افلا تؤمنون. قرآن تو پڑھتے نہیں. خیر، بنیادی طور پہ ایک زبردست بات میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں. غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ حرام ہے، غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے، غیر اللہ سے کچھ مانگنا حرام ہے. غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، غیر اللہ کی لکھی ہوئی کتابوں پہ بھروسہ کرنا بھی حرام ہے، شرک ہے. بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ یہ بولے، انہوں یہ بولے، امام فلاں وہ بولے، حضرت وہ بولے، مولانا فلاں بولے، کچھ بھی بولے ہوں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. ان لوگوں سے اگر کچھ تنازع ہو جائے، ڈسپیوٹ ہو جائے، انبن ہو جائے کہ بھائی میری عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کیونکہ میں نے قرآن پڑھا ہے، فردوا الی اللہ و رسولہ. اللہ کی طرف پلٹو اور رسول کی طرف پلٹو. رسول کی طرف پلٹو کا مطلب قرآن میں چیک کرو. رسول ہم کو قرآن دے کے گئے، بخاری کو بلا کے کان میں بول کے نہیں گئے ادھر آؤ میں آپ کے کان میں یہ بول رہا ہوں، ادھر آؤ میں پیپر لکھا دیتا ہوں، ادھر آؤ میری آخری وصیت لکھا دیتا ہوں. کیا بولنا چاہ رہے تھے رسول؟ زبردستی کے جھوٹے قصے. کیونکہ قرآن پڑھے نہیں تو معلوم ہی نہیں ہے نا. الیوم اکملت لکم دینکم، صاحب نہیں معلوم. قل ما كنت بدعا من رسولی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم اور فلاں اور فلاں ان تبع ما یوحی الی. ارے میں خود اس کی اتباع کر رہا ہوں جو میرے پاس وہی آ رہی، تم کو کیا بولوں گا میں؟ یعنی اس طرح کی بکواس کر کے. اور کل ہی ایک صورت پڑھ رہا تھا میں، بھی یاد نہیں آ رہی بات. بہرحال پڑھتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، میرے میسیجز دیکھتے رہیے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے کچھ کلو ملے گا. انداز سوالیہ ہونا چاہیے آپ کا. اعتراض والے کافر، اعتراض والے منافقین روز ملتے میرے کو. اس کا مقصد ہی سٹارٹ میں لے کے جاتا ہوں نہیں کہ میرے کو اعتراض کرنا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے دل میں یہ احساس لے کے جانا میں اپنی بیماری کا علاج کرانے جا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب گورے ہیں، کالے ہیں، ڈاکٹر صاحب خود سگریٹ پیتے، ڈاکٹر صاحب خود شراب پیتے، ڈاکٹر صاحب خود زانی ہیں، ڈاکٹر صاحب خود بٹے باز ہیں. ارے ہوں گے کچھ بھی، ڈاکٹر کیسا ہے انہیں وہ دیکھو، علاج صحیح کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے دیکھو. جا کے اپنی محنت کرو، ڈاکٹر کو بتاؤ، اس کے جو دوا لکھا وہ کھاؤ، بولو اللہ شافی اللہ کافی. انہیں بولا جس سے پرہیز کرو اس سے پرہیز کرو، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے بولو بھائی میں اتنا تو کر لیا، اب آپ شفا دینا آپ کا کام ہے. السلام علیکم. نہیں دیتے مت دیجیے، آزمانا چاہ رہے ہیں اوکے. اور ایوب کو کیڑے نکلے اور ایسا ہوا ویسا ہوا علیہ السلام. بہرحال کافی ٹینشن ہے. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. انبیاء کی سنت ہے یہ سنت نہیں انبیاء کی. جھبے پہننا، شمار پہننا، ہری ٹوپی، پیلی ٹوپی، وہ گرین ٹوپی، ارے یار حد ہوتی. تھوڑی تو عقل استعمال کرنا. اور ٹوپی کے نیچے کیا ہے، کلو 1.5 کلو کا بھیجا، اس کا تو استعمال کرنا چاہیے انسان. پھر بولو سیدھے طریقے. میرا تو منشا یہ ہے کہ آپ کے دل دماغ رگوں میں تک گھس جائے بات، آگ لگ جائے تن بدن میں مجیب بھائی کی بات سن کے، تاکہ کچھ تو احساس ہو. یہ جو زندہ لاش لے کے پھر رہے ہیں اس کے اندر کچھ تو حرکت ہو، اس کے اندر کچھ تو ببال آئے، کچھ تو غصہ آئے. آ کے کم سے کم میرا مرڈر کر دیں، آ کے تھپڑ مار دیں میرے کو، اس کے بعد تو کم از کم عمل کرو. میں داڑھی چھوڑ لیا تو آپ عمل کریں گے، میں ٹوپی پہن لیا تو آپ عمل کریں گے. ٹوپی والے داڑھی والوں کے بہت سارے ویڈیو ہیں دیکھیے. بہرحال آج میں آپ کو شرک کے بارے میں بتا رہا تھا. شرک سے بچیے، شرک معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کلیئرلی. سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی دوسرے کی کتاب کو لگا رہے یا دین کے معاملے میں کچھ اور نام لے رہے. میں حنیفہ سے پوچھتا ہوں، احمد حنبلی سے پوچھتا ہوں، فلاں سے پوچھتا ہوں. بخاری مسلم سیاست مت کیجیے اس طرح سے. وہ اسٹوری کی کتابیں ہیں، وہ کوئی پوچھے ہوں گے کوئی سوال، وہ پرسنل میٹر تھا ان کا، وہ رسول اللہ کا اور وہ لوگوں کا پرسنل میٹر تھا. اور رسول اللہ بھی کبھی راستہ پوچھے ہوں گے، میاں ادھر سے کدھر سے جانا ہے، میاں وہ کر دو. پھر اسی روایت میں الٹی سیدھے قصے لکھتے ہیں کہ وہ کھجور ادھر سے ادھر لگا دو، ادھر سے ادھر. مجھے کیا کرنا ہے بھئی؟ رسول اللہ خود اپنے ہاتھ سے لگائیں. کل ہی ایک بیوقوف یہ رسول اللہ کا جو ہے کیا بول رہا تھا، حجرہ مبارکہ ہے اور وہاں آپ کی چٹائی پڑی ہوئی ہے اور یہ چبوترے پہ آپ سوتے تھے، یہ دیوار ہے. کیا پاگل پن ہے؟ 1400 سال کے بعد کمرہ، چٹائی، یہ وہ سب ابا کا کہاں رکھا ہوا ہے وہ نہیں معلوم. بہرحال اس طرح کی چھچوری حرکتیں کر کے بیوقوف بناتے. اور باقی ہم لوگ کیسا بیوقوف بنتے؟ سوال تو یہ ہے. اپنا خیال رکھیے، شرک سے بچیے. وہ جو پرسنل میٹر تھے پرسنل میٹر ہے، یونیورسل میٹر قرآن ہے.
سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ قرآن ہے۔ السلام علیکم۔